السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ اہم موضوعات آج کے بھی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ سینٹ کے اندر ہم نے یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ دیکھیں کہ اپوزیشن کے جو چیئرمین ہیں اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں سینٹ کے یوسف رضا گیلانی کے اوپر وزیر خارجہ کی جانب سے کافی لفظی گولہ باری کا جو سلسلہ رہا وہ ہم نے دیکھا۔ یوسف رضا گیلانی نے بھی ان کو جواب دینے کے لیے اعلان تو کر دیا ہے کہ سینٹ کے اجلاس کے اندر ان کو بھی جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے کافی حد تک جارحانہ انداز اپنایا اور اس کے بعد انہوں نے بکاؤ قرار دیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ اس امور کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے جو کہ ان کے وکیل کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، جبکہ حکومت کا یہ موقف ہے کہ یہ رپورٹ جعلی ہے۔ کس پیمانے کے اوپر حکومت اس رپورٹ کو جعلی قرار دے رہی ہے اور اس کے اندر جو نکات بیان کیے گئے ہیں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ بار کی جانب سے ایک درخواست عدالت عظمیٰ میں جمع کروائی گئی تھی تاحیات نااہلی کے خاتمے کے لیے، جسے سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 8 اعتراضات لگا کر مسترد کر دیا ہے۔ اور احسن بھون صاحب یہ کہتے ہیں جو کہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے، وہ کہتے ہیں کہ اعتراضات کا جواب دیا جائے گا اور ہم اس کو تاحیات نااہلی کی جو خاتمے کی درخواست ہے اس کو حتمی مراحل میں لے کے جائیں گے اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے رکھیں گے، اور انہیں بھی چاہیے کہ اس درخواست کے اوپر سماعت جو ہے وہ یقینی بنائے۔ وزیر اعظم نے بھی کافی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس پٹیشن کو، اور کہا ہے کہ اگر چور اور مجرم اور ڈاکو کو ہی آپ نے ریلیف دینا ہے تو پھر اگلی پٹیشن یہ لے کر آئیں کہ تمام جو جیلیں ہیں ان کو کھول دیا جائے اور جو عام جرائم کے اندر جو لوگ گرفتار ہیں انہیں رہا کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے جسٹس گلزار احمد کا عہد کیسے رہا ہے۔ آج نئے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال حلف اٹھائیں گے۔ نئے آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے، نظام انصاف کے اندر کیا بہتری لائی جا سکتی ہے، کیوں ہمارا نظام انصاف ہے وہ آئیڈیل ایک نہیں بن سکا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ڈی جی خان میں ایک افسوسناک اور ایک دلخراش واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ آوارہ کتوں کے ایک ہجوم نے ایک 12 سالہ بچے کو بھنبور ڈالا، اور یہ بڑا ایک دلخراش واقعہ تھا۔ اس کی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم خبر بھی یہ ہے، اور اسی سے پروگرام کا آغاز بھی کریں گے۔ ڈی جی خان میں واقع سرکاری اسکول میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ مقررہ وقت جو اسکول کا ایک ہوتا ہے اس سے کچھ دیر پہلے ہی اسکول میں پہنچ کے اور اپنی کلاس روم میں گیا، وہاں پر بیگ رکھا، اور اسی اثناء میں ایک کچھ آوارہ کتوں کا ہجوم، جن کی تعداد اطلاعات کے مطابق اب تک 5 یا 7 بتائی جا رہی ہے، وہ بھی کلاس روم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور بچے کو بھنبور ڈالتے ہیں، اور بچہ وحشت زدہ ہو جاتا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں گر جاتا ہے۔ اسکول انتظامیہ ان تمام صورتحال کے اوپر ہمیں نظر نہیں آتی۔ آوارہ کتے جو ہے اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں، گارڈ کہاں پر تھا، سوالات یہ ہیں۔ پھر بہرحال انتظامیہ تو تاخیر سے پہنچی ہے، لیکن اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا، اسکول انتظامیہ کی جانب سے، کہ ہم نے ریسکیو 1122 کو کال کی مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ تاہم بچے کو بے ہوشی کی حالت میں موٹر سائیکل میں اسپتال لے جایا گیا، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ کافی دیر ہو چکی ہے۔ نااہلی کی وجہ سے ایک ماں کا لخت جگر اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے۔ ذمہ دار کون ہوگا؟ روایتی کارروائی کی گئی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے متعلقہ افسران کو معطل کیا گیا ہے، مگر مثالی ادارہ کہا جاتا ہے 1122 کو، کون جواب دہ ہوگا اس نااہلی کے اوپر؟ اسپتال انتظامیہ کہاں تھی، پرنسپل کہاں تھے، گارڈ کہاں تھا؟ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں۔ اور پھر جو مہم انتظامیہ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے جو مہم شروع کی جاتی ہے یا وہ جو منظم ہوتی ہے صوبوں کے اندر، وہ اس مہم جو ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے یا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں تو پھر اس مہم کے اوپر بھی کافی سوالات ہیں۔ تو بزدار سرکار کی ان تمام تر صورتحال کے اوپر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایک بار پھر سے گورننس کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں۔ ہم ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار ہے شعیب بھٹا صاحب۔ شعیب صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اسی دلخراش واقعے سے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ ڈی جی خان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے، کیا کہیں گے اس واقعے کے اوپر؟ انتظامیہ، اسکول کی انتظامیہ کی غفلت تھی، مہم جو شروع کی جاتی ہے آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے وہ بھی ہمیں اس حد تک نظر نہیں آ رہی اگر ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا کہیں گے بزدار سرکار کی گورننس کے اوپر؟ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بزدار صاحب کی ذاتی نااہلی تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ تو سپرویژن کر رہے ہیں سارے سیٹ اپ کی، لیکن جو لوگ مقامی ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے، جو انتظامیہ کہلاتی ہے، جن کی اپنی بھی ذمہ داری ہے، اور وہ اس میں بڑے اہم لوگ شامل ہوتے ہیں، اور سی ایس ایس افیسر بھی ہوتے ہیں، پی سی ایس افسر بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی تو کوئی فریضہ ہے نا کہ وہ اپنے علاقے میں ان چیزوں کو دیکھیں۔ میونسپلٹی کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں آوارہ کتوں کے خلاف
ایکشن کرتی ہے، کارروائی کرتی ہے، ان کو مارتی ہے اور ان کا جو سدباب کرتی ہے، اور پھر ہاسپٹلوں میں ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک نہلی ہے اور یہ ایک کسی شخص پہ میں نہیں سمجھتا کہ فکس کی جا سکتی ہے، یہ سب پہ عائد ہوتی ہے. اور جو ذمہ دار ہیں ان کو بزدار صاحب کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ان کو سزا دیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. معطل تو کیا گیا ہے، 2 افسران کو معطل کیا گیا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہی کوئی واقعہ کسی دیگر صوبے کے اندر رونما ہو جاتا ہے، سندھ میں ایسے واقعات زیادہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم کے مطالبات کیا ہوتے ہیں، ان کے بیانات کیا ہوتے ہیں، وہ کسی سے چھپے ڈھکے نہیں ہیں، یا حکومتی وزراء کے بیانات جو ہیں وہ کسی سے چھپے ڈھکے نہیں ہوتے ہیں. لیکن آپ دوسروں کے اوپر تنقید کرنا بڑا آسان سمجھتے ہیں اور براہ راست وزراء کو یا صوبائی حکومت کو ٹارگٹ آپ کر دیتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کہا. اور یہ بات درست بھی ہے کہ یہ کام جو ہے نیچے افسران کا ہے، تو پھر ان افسران کو منظم کرنا، یہ جو ریسکیو 112 جیسا ادارہ جس کے آج تک کوئی اس طرح کی شکایت نہیں آئی تھی، پہلی بار ایسی شکایت بھی آ گئی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ کہیں نہ کہیں جو چیک اینڈ بیلنس والا جو نظام تھا وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہو گیا. یہ پہلی شکایت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری شکایات ہوتی ہیں لیکن وہ میڈیا پہ اس طریقے سے ہائی لائٹ نہیں ہوتی. سندھ آپ کی یہ بات بجائے کہ سندھ میں بہت ساری چیزیں ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتی ہیں اور سندھ کو ایک خاص نظر سے دیکھا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے بھی، باقی جو سیاسی حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی، تو وہ ایک ہائپ ہوتی ہے. لیکن یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہوتے رہیں گے کیونکہ ان کا سدباب اس طریقے سے کیا نہیں جاتا جب تک ہر بندہ اپنی ذمہ داری فیل نہیں کرے گا. ایک شہر میں ایک ڈسٹرکٹ میں ڈی سی ہے، شہر تحصیل میں اے سی ہے، اس کے علاوہ باقی انتظامی ادارے ہیں، وہاں پر میونسپلٹیز ہیں، وہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیا یہ ساری صوبائی حکومت پہ ہی لاہور سے ہی آپریٹ ہوگی؟ ان کو لوگ منتخب کرتے ہیں، وہاں کونسلر ہوتے ہیں. اب جو چونکہ سسٹم نہیں ہے کونسلر، ابھی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے تو اس وجہ سے وہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایڈمنسٹریشن ترجیحات موجود کا ہے. فقدان آپ سمجھتے ہیں کہ ترجیحات بھی نہیں ہے ایسی مہم کو سنجیدگی سے چلانے کے لیے کہ میرا خاتمہ خیال کیا ہے جا کہ سکے؟ غیر ذمہ داری ہے. غریب کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے. یہی بات اگر کسی امیر کے بیٹے کو کسی کتے نے کاٹا ہوتا تو میرا خیال ہے کہ اس کی سچویشن اور ہوتی. لیکن اب چونکہ یہ غریبوں کے بچے ہیں، یہ کاٹے جائیں، مارے جائیں، پھاٹے جائیں، جو مرضی کیا جائے، ان کو وہ اہمیت چور اور نہیں. کرپٹ کی حکومتوں میں تو ایسا ہوتا تھا، لیکن موجودہ حکومت اور ریاست مدینہ کے نفاذ کی دعوے دار ہے اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کے ہی مریں گے، امیروں کی بات نہیں، کہ امیروں کا اگر ہوتا تو پھر رد عمل دوسرا ہوتا. تو اس حکومت میں اور اس نظام کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی یہاں پر نہ نظام بدلا ہے نہ حکمران بدلے ہیں، چہرے صرف فیسز بدلے ہیں، چہرے بدلے ہیں، کیونکہ انتظامیہ وہی ہے اور انتظامیہ کی اپنی سیاسی جو ایفیلیشنز ہیں وہ بھی موجود ہیں. وہ کس سے سیاسی طور پر وابستہ ہیں؟ اصل میں آپ اگر دیکھیں کہ یہ وہی اسمبلی میں جو نمائندے منتخب ہو کے آتے ہیں وہ وہی ہیں. صحیح. اگر میں نہیں منتخب ہوا تو میرا بھائی ہو گیا، میرا بھائی نہیں ہوا تو میرا بیٹا یا بھتیجا ہو گیا. ایک ہی خاندان، وہی خاندان ہے، وہی منتخب ہوتے ہیں اور بیوروکریٹس بھی زیادہ تر انہی کے رشتہ دار ہیں. صحیح. اور ان کی انہی کے چہرے ساتھ بدلتے ہیں، وابستگی ہیں. نظام آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے. دیگر بھی موضوعات کے اوپر بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یا وقت ہو ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک ڈی جی خان میں دلخراش واقعہ پیش آیا اس کے اوپر، اور بڑھتے ہیں دیگر موضوعات کی جانب بھی، اور ہم بات کریں گے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ ان کے وکیل کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے، اور کچھ نکات ہیں اس کے اندر. یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف سفر نہیں کر سکتے، اہلیہ کی وفات کے بعد ذہنی دباؤ کی وجہ بھی بتائی گئی ہے، اور کووڈ بھی ہے، اور اس لیے وہ سفر بھی نہیں کر سکتے. عوامی مقامات پر پھر ان کو جانا پڑے گا، جیسا کہ ایئرپورٹ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں سفر نہ کرنے کا کہا گیا. آپ اس کو رپورٹ کہہ لیں یا رائے کہہ لیں ڈاکٹر کی، جو کہ اس دستاویزات کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے. حکومت نے کافی سخت رد عمل دیا ہے، اور فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ قانون کے ساتھ مذاق ہے یہ رپورٹ، اور عدلیہ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. شعیب صاحب، رپورٹ سامنے آئی ہے، رپورٹ کہہ لیں، رائے کہہ لیں، کیا سمجھتے ہیں کہ واقعاً مسلم لیگ نون نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں رپورٹ جو ہے وہ جمع نہیں کروانی ہے، اور شہباز شریف کو توہین عدالت کے کیس میں لے کے جانا ہی جانا؟ اصل میں اگر اپنے دل کی بات کروں نا، جو میں سمجھتا ہوں یہ سب ایک گورکھ دھندا ہے، یہ لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے.
نواز شریف کو پہلے جانے دیا جاتا ہے، اب اس کی رپورٹ کو چیلنج کیا جاتا ہے، اس کے بھائی کے ایک ایفیڈیوٹ پہ 50 روپے پہ نواز شریف کو باہر الاؤ کر دیا جاتا ہے، اب اس کو لانے کی کوشش. یہ میرا خیال ہے کہ صرف لوگوں کو مینٹلی انگیج کیا جا رہا ہے. اچھا کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ رپورٹ ایک ڈاکٹر نے جو ان کا ذاتی معالج ہے اس نے بھیجی ہے. اب یہ ہائی کورٹ میں گھسیٹی جائے گی، اس پہ حکومت اپنا موقف دے گی، وہ اپنا کہے گی، وہ کہیں گے جعلی ہے، یہ کہیں گے. اس کو کون ثابت کرے گا؟ یہ کیسے ثابت ہوگی؟ اس پہ پھر رپورٹ ہو جائے گی، پھر ڈیٹ پہ ڈیٹ ہو جائے گی. یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ سیاسی ایشوز ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ پلان ہے کہ ان کا یہاں پر رہنا اور یہاں سے پھر پاکستان باہر چلے جانا اور حکومت کا بیانات دینا، اپوزیشن کا بیان دینا، یہ ایک پلان کے تحت چل رہا ہے؟ بالکل پلان کے دونوں تحت کے ہے. مابین. ہاں جی، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ پلان ہے اور یہ شروع سے چلتا رہتا ہے. اور اس پلان کا ماسٹر مائنڈ آپ کس سے سمجھتے ہیں؟ ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اچھا، ضرورتیں ہوتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں، حکومتیں چلانی ہوتی ہیں، حکومتوں کو سپیس چاہیے ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ سینٹ میں، اسمبلی میں بلز بھی پاس ہو رہے ہوتے ہیں، اپوزیشن وہیں پہ ہے، حکومت چل رہی ہے، حکومت کے پاس حالانکہ عددی اکثریت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ سب انڈرسٹینڈنگ ہے ان لوگوں کی، اور انڈرسٹینڈنگ سے چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر بلیم گیم بھی ہے. ابھی آپ نے اور آپ کے سامنے کئی چیزیں آئی ہوں گی اور آئیں گی کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہے گا اور چلتا جائے گا. تو پھر اس صورتحال کے اوپر آپ نے سمجھتے ہیں کہ جو پیغام جا رہا ہے وہ عوام کے اندر مایوسی کا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اگر حکومت اقدامات عوام کی تائید والے نہیں کر رہی ہے تو پھر اپوزیشن آواز بنتی ہے. اپوزیشن اور حکومت اگر ایک ہی پیج کے اوپر ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پلان کے مطابق ہو رہا ہے، تو پھر عوام کا صحیح معنوں میں نمائندگی کون کرے گا؟ دیکھیے، عوام کی نمائندگی عوام نے خود کرنی ہے. جب تک وہ سڑکوں پہ نکل ہے، سڑکوں پہ نکلیں یا نہ نکلیں، لیکن انتخابات میں اپنے شعور کا مظاہرہ کریں، اپنی ایفیلیشنز کا مظاہرہ نہ کریں، صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں. وہ سمجھیں کہ ان کے مسائل کو کون ایڈریس کرے گا، کون نمائندہ ان کی آواز بنے گا اسمبلی میں، کون جینوئن نمائندہ ہوگا. یہاں سب چیزیں جو ہیں، ہاں کیا کیا جا سکتا ہے کہ جب ووٹ بھی انتخابات میں بکتے ہیں، لوگ کوئی آٹے پہ ووٹ دے رہا ہوتا ہے، کوئی گھی پہ ووٹ دے رہا ہوتا ہے، کوئی پیسوں پہ ووٹ دے رہا ہوتا ہے، تو یہ جب تک یہ چیزیں ہیں تو نمائندے تو وہی رہیں گے. عوام کے پاس پھر آپ چوائس کا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم نون کو بھی آزما لیا، پیپلز پارٹی کو بھی آزما لیا، ANP آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی، یہ وہ جماعتیں جو وفاق میں نہیں آئی، ان کی تاریخ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک الگ تھی جسے عوام نے آزمایا ہے. اگر ان سے بھی مایوس ہو جاتے ہیں، جس کا فیصلہ یقین طور پر عوام نہیں کرنا ہے، تو پھر آپشن کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف میں 85% پیپلز پارٹی ہے، 10% نون لیگ، جماعت اسلامی. یہ وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ وہیں سے آئے ہوئے ہیں. مین چہرہ عمران خان صاحب کا صرف ایک چہرہ ہے عمران خان کا جو بدلا ہے، باقی آپ کابینہ کے لوگ گن لیں. یہ سب لوگ کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ رہے ہیں. ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے ماں سوائے اقتدار کے. اگر چند لوگوں کی ہے لیکن وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے، کیونکہ بیوروکریسی بھی فکسڈ ہے، وہ بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی، وہ بھی رکاوٹیں ڈالتی ہے. کوشش ضرور ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رکاوٹیں اتنی ہیں، مسائل اتنے ہیں کہ یہ لوگ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ملک اور قوم کے ساتھ فیئر ہوں تو یہ مسائل نہ رہیں. یہ بڑی طے شدہ حقیقتیں ہیں جو بیان بھی کرتے ہوئے کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ایک ایسا گورکھ دھندا انہوں نے بنا ہوا ہے کہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. عوام کو الجھایا ہوا ہے. صحیح. عوام کو 2 نعرے دیے گئے ہیں، جو کھاتا ہے وہ لگاتا ہے، وہ اس پہ بھی چل رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کرپشن ختم ہونی چاہیے، چور چور کے نعرے لگائے جاتے ہیں. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کچھ اور بیان کرتی ہے، وہ کچھ اور کہتی ہے. صحیح. یہ ہر میں کہتا آپ ہوں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے اور سبھی کوئی ایک ایسا ہیں، نہیں ہے اندر جو سے کرپٹ سبھی نہیں ہے. ایک ہیں اور عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی نہیں ہو رہی. دیگر بھی موضوعات ناظرین آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. بار کی جانب سے ایک تھی عدالت عظمیٰ میں تمیم کے لیے، جسے
اسٹار آفس نے 8 اعتراضات کیا ہے اور اس پٹیشن کے اوپر تنقید بھی کی ہے. شعیب صاحب بیسیکلی تو یہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. کہتے ہیں کہ بینیفیشری ہیں جہانگیر ترین صاحب بھی اس کے اندر آتے تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف ہیں کہ سپریم کی کسی حد تک یہ اچھا مختلف پارٹیوں میں شامل ہو اور یہ سیاسی اور حکومت کی یہ بینیفیشری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو سزا ہو جاتی ہے وہ بھی ہوں گے. اور میرا خیال ہے کہ باہر نے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ زیادہ میں آئیں تو لحاظ آنی چاہیے. احسن بونسا سے ریلیٹڈ ہیں, مضبوط گروپ ہے, حامد صاحب کے ساتھ ہوتے تھے جو سیاسی پارٹیوں سے وابستہ اور وہیں سے روشنی لیتے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انسان ایک موقع تو ہے ابھی دیتا ہے, ان چیزوں کی کسی کی بھی نہیں کی جا سکتی. کو سنے ایک موقع جو نہلی انسانی حقوق ذکر ہے نا تو صرف نواز شریف کے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم تو عمومی دے رہے ہیں. مجھے بتائیں عام لوگوں کو میں اگر اس بات کو مان کہ سیاسی طور پر بھی کوئی بری بات نہیں ہے ان سے یہ کسی بھی کرتی ہیں اس پہ اپنی رائے میرا خیال ہے کہ ہوتی ہے اور اس چلتی ہیں. یہ انسانی حقوق ہے, یہ لوگوں کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو وہی مشکلات ہیں, وہی تو حکمران نہیں بننا. حکمران تو یہ بات حکومت کی ٹھیک ہے صاف کیا جا رہا ہے کہ تم سکیں. عمران جلسے میں چنگاڑ ایسے ہی نہیں ہے, ان کو بھی نظر اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نام لے کر فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے. لیکن اگر عمران خان کو یہی وقت بدلتا ہے پہیا میں پھر یہ نہیں ہوتا. ہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ قومی اسمبلی تھی تو خورشید اس پہ اسحاق ڈار ہمارے ساتھ تعاون کریں. انہوں نے کہا کل کو آپ اس میں پکڑے گئے نیب قوانین تو وہ پھر اب اگر عمران آئین کی شکوں کو ایک انتقامی کارروائی کے لیے رہتی ہے, پھر اصلاحات کی بات کی جا بات ہوتی بھی ہمیں نظر آتی ہے. ہم کر رہے ہیں جس طرح کہ موقع دیا جا رہا ہے کہ واقع جب انہی کی اپنی رپورٹ یہ کہ دوست ہے آپ کا جو قریبی دوست نے ایسا کیا ہے سبسڈی ہے وہ قانون کے مطابق آپ ان کے لیے اسپیشل ایک الگ سے بنا لیتے ہیں اس کی رپورٹ. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پھولوں انسانی حقوق ہے, یہ لولے تو وہی مشکلات ہیں, وہی تو حکمران نہیں بننا. حکمران تو یہ بات حکومت کی ٹھیک ہے صاف کیا جا رہا ہے کہ تم سکیں. عمران جلسے میں چنگاڑ ایسے ہی نہیں ہے, ان کو بھی نظام لے کر اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے. اگر عمران خان کو یہی لیکن اگر میں پھر یہ نہیں ہوتا. ہاں آپ کو بتاتا ہوں کہ قومی صرف انتخابی کھیل ہے. چونکہ وقت کم ہے تو ایک جو دیگر جو موضوعات ان کو سے گلزار احمد صاحب کا عہد سے پاکستان جو ہے وہ حل پھوٹتے ہیں کہ گلزار احمد صاحب کا جو ٹینیور رہا کیسا رہا؟ میرا خیال ہے کہ میرا اور افتخار چوائس ثاقب نثار صاحب نے انسان ہیں, غلطیاں بھی ان سے ان کی نظر میں ہیں, لیکن جو ہے نا وہ بڑا کوشش کی ہے اور اس میں کراچی والے جو سے ان کو کافی ایک مسجد کی وجہ سے ان کو فالو کیا. ان کے مطابق جا رہا ہے کہ انہوں نے قلعہ کو کافی تقسیم بھی کیا. نہیں بات سے نہیں. ٹھیک ہے صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر. آپ ناظرین آج کے پروگرام حافظ.